دیوبندیت سے بڑا مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی عاشق رسول، دیوبندیت سے بڑھ کے مجھے تو نظر نہیں آتا کوئی دین کی خدمت کرنے والا۔ میں اس پہ دلیل رکھتا ہوں، میں نے صدائے بصحرا بات نہیں کی، توجہ رکھنا۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ جاتے، اللہ کے رسول کے روزے کے نظر آنے سے پہلے جوتے اتار دیتے۔ کہا اس شہر میں نانوتوی جوتے پہن کیسے سکتا ہے جہاں اللہ کے نبی پیدل چلے؟ مجھے عاشق رسول دکھاؤ۔ حضرت گنگوہی سے بڑھ کے میں عاشق رسول کس کو کہوں؟ قطب الارشاد فقیہ النفس ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ حجاج کو کہہ کے اللہ کے نبی کے قبر اطہر کے قریب پڑی ہوئی لگی ہوئی مٹی کو اٹھا کے اپنے سرمے دانی میں رکھ کے سرمے میں رکھ کے اپنی آنکھوں میں لگاتے۔ اس سے بڑھ کے عشق رسول کہاں سے لاؤ گے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد الملت نور اللہ مرکزہ 1000 کتب کے 1000 سے زائد کتب کے مصنف اور مؤلف مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ کو ایک آدمی نے کہا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ہم روزانہ سینکڑوں درود یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کہاں سے لاؤ گے؟ جس کی پوری زندگی اللہ کے رسول کی تابعداری میں گزر گئی ہے، جس کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمکانے میں گزری ہے۔ حضرت تھانوی نے کتابیں لکھنا شروع کی ہے۔ سب سے پہلی تصنیف مولانا اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب فی ذکر من الحبیب ہے۔ نشر الطیب اللہ کے نبی کی سیرت پہ، جو قلم چلانا سیکھے تو رسول اللہ کی سیرت پہ سلام دے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، یہ وہ ہیں جو روزہ رسول پہ پہنچے، جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حاصل آؤ گے حضرت شیخ الہند جیسا بندہ۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی شوق، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ شیخ الہند کے اشعار تو وہی ہیں۔ اور یاد رکھیں اس پر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کو رسول اللہ کے قدموں کے سلے میں وہ حافظہ ملا ہے کہ مصر کی لائبریری کا لائبریرین کہتا ہے اس لائبریری کا اصول اور قانون یہ ہے کہ یہاں سے اٹھی جانے والی کتاب باہر نہیں جائے گی، یہاں سے پڑھ کے واپس جاؤ۔ کتاب وہاں پڑھی، دیوبند آ کر اپنے حفظ سے لکھ کے دی ہے۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ روزہ رسول جن کی وجہ سے قائم ہے، میں نے جلسے میں بھی کہا تھا جن کی وجہ سے قائم ہے، دیوبندیت کی وجہ سے وہ آج سبز روزہ قائم ہے۔ حضرت علامہ عثمانی اور مولانا شیخ العالم والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو 18 سال اللہ کے رسول کے روزے پہ بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے کہاں سے لائیں گے ایسی شخصیات؟ میں کہتا ہوں خاک چین کے جنہیں آسمان نے ہمیں دیا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے علوم نبوی کو سینے سے لگایا ہے، محبت نبوی بھی قائم کی ہے، علوم کی خدمت بھی کی ہے۔ یاد رکھیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا زکریا سہارنپوری رحمہ اللہ کے خلیفہ اور استاد اور پیر اور مرشد ہیں۔ حضرت مولانا نے ابو داود سنن ابی داود حدیث کی کتاب کی عربی شرح بذل المجہود لکھی ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے ترمذی کی شرح البرز الشذی لکھی ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے صحیح مسلم اللہ کے نبی کی حدیث کی کتابوں کی شرح فتح الملہم لکھی ہے۔ اور مولانا شیخ العزیز زکریا نے موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک لکھی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان کو اردو میں بھی عربی میں بھی عام کرنے والے تو دیوبندیت ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ عاشق رسول کہاں سے لاؤ گے؟ اس سے بڑھ کے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے کہاں سے لاؤ گے؟ اس سے بڑھ کے بزرگ کہاں سے لاؤ گے؟ اور یاد رکھیں جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار واسطہ پڑھا نا، شروع میں مخالفت تھی، تو جب حضرت مدنی سے واسطہ پڑھو تو اقبال کو بھی کہنا پڑا، اقبال جن علوم کی ابجد میں ہی رہا، الف بے جیم دال جس علوم کی پڑھتا رہا ہے نا، اقبال جن علوم کی ابجد میں ہی رہا،
मदनी उस उलूम का कामिल इमाम है। मैं कहाँ लाऊं, कहां से कहां तक लेकर जाऊं? ये देवबंदियत है जिसने पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाया। तसव्वुफ का मैदान हो, देवबंदियत मैदान तसव्वुफ पे पहरा देती नजर आती है। तालीम का मैदान हो, उलमाए देवबंद पहरा देते नजर आते हैं। जिहाद का मैदान हो, उलमाए देवबंद की मरहून मिन्नत नजर आता है। मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ काम हो, अहले बातिल के खिलाफ काम हो, देवबंदियत सदर सिकंदरी बनकर नजर आती है। तसव्वुफ और तबलीग का मैदान हो, देवबंदियत जजीरा स्कॉटलैंड के जजीरों में जाकर और फिजी आइलैंड के किनारों तक जाकर दीन की दावत फैलाती नजर आती है। मैदान सियासत हो तो आज तक पहरा उलमाए देवबंद का। वो कहते हैं ना, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोल, देवबंद की अजमत को तराजू में न तोल, ये तो हर दौर में अनमोल रहा है। देवबंद की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। तो याद रखें, इनसे बढ़ के वली कोई नहीं है।